خدا ہو تو تجھے حقیقت کا پتہ ہو. لکیر کے فقیر کی طرح 4 حرف پڑھے اور اسی کو منزل علم سمجھ لیا. یہیں سے تو جہالت کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے. تفسیر ابن ماہیار 1150 سال 1250 سال پرانی تفسیر ہے تیرے مذہب کی. اس میں لفظ ہیں، رسول فرماتے شب معراج جب میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، سر اٹھانا، سلام کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رأیت علیًا فاہتززت سرورا، صف میں علی نظر آیا، میں خوشی سے جھوم اٹھا. سرورن، اور جس پر اس کا مولا جھومے. رسول علی کا بھی مولا ہے باہر والو، ہے نا. فاتززت سرورن، میں سرور سے، خوشی سے جھوم اٹھا. میرے طرف دیکھنا. تہتز الارض، زمین تھک گئے تو بس کروں. زمین جھوم اٹھے گی. کیوں؟ بے اللہ احریک علیہ دم حرام. زمین کہے گی الحمدللہ آج کے بعد میری پشت پر حرام خون کا ایک قطرہ نہیں گرے گا. وَلَن تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ عَلَى ظَهْرِي، بے برکت امام. اور آج کے بعد قیامت تک کوئی ایک بت نہیں پوجا جائے گا میری پشت پر آنے والے امام کی برکت سے. یہ زمین کی خوشی ہے. آگے فرماتے ہیں وَتَسُرُّ الْكَعْبَةُ بِأَنْ سِرْتُ قِبْلَةَ الْآفَاقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ تَكُنْ نَاصِيَةٌ إِلَّا وَتَسْجُدُ لِي بِبَرَكَةِ الْوَلِي. کہتے کعبہ خوشی سے جھومے گا. تھکے ہوں کو سنانے کی مجھے عادت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کائنات تمہارے رسول کی حدیث ہے نا. کوئی صاحب فرماتے ہیں یرضا بخلافت ہی. یہاں پھر واپس آتا ہوں جہاں سے چھوڑیے بات، سامنے آ گئی پھر کہ بھول نہ جائے، رٹا ہوا تو ہوتا نہیں میرا. یرضا بخلافت ہی ساکن السماء و ساکن الارض حتی الحیتان فی البحار. فرماتے جب میرا بیٹا قائم اپنی حکومت قائم کرے گا اس کی خلافت پہ آسمان والے راضی ہوں گے. نہیں علی شاہ میرا سوال ہے، یہ وہی آسمان والے نہیں جو کل آدم کی خلافت پہ اعتراض کر رہے تھے؟ ہے نا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اس کو بنا رہا ہے جس کی اولاد خونریزی کرے گی، زمین پہ فساد کرے گی. آدم کی خلافت پہ اعتراض تھا، میرے مولا کی خلافت پہ راضی ہیں. اللہ جانے راز کیا ہے. سر اٹھانا، زمین والے راضی ہوں گے. اور میں حتیٰ کہ سمندروں دریاؤں کی لہروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اس کی حکومت سے خوش ہوں گی. تسر الکعبۃ، کعبہ مسرت ظاہر کرے گا. کیا اگر صاحب یہ لفظ یہاں لکھنے والا ہے، کعبہ کہے گا یہ سر تو قبلۃ الآفاق علی الاطلاق،
شکر ہے کہ آج میں پورے آفاق کا علل اطلاق قبلہ ہو گیا. نہیں سب لوگ نہیں سمجھے. آج تک کعبہ زمین والوں کا قبلہ ہے. زمین پہ جن و انس رہتے ہیں ان کا قبلہ ہے کعبہ. آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے دشت تحقیق میں. کتاب کا نام ہے مختصر البصائر. علامہ حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جب 12واں ظہور کرے گا کعبے کی چھت پہ ابھی کھڑا ہوگا کہ اشارہ کر کے بیت المعمور کو زمین پہ اتار لے گا. سمجھ آئی بات؟ میری طرف دیکھنا. ینزل البیت المعمور، بیت المعمور زمین پہ نازل ہو جائے گا. فرشتوں سے کہے گا تمہارا قبلہ بھی کعبہ ہے آج کے بعد. مولا بیت المعمور کہاں جائے گا؟ فرمایا کیونکہ ہمارے بزرگ سارے قائم کے وقت رجت کریں گے، سارے دنیا میں آ جائیں گے، بیت المعمور ہماری رہائش گاہ ہوگی. تھکے تو نہیں نا؟ تھکے تو نہیں میرے سامعین؟ کعبہ کہے گا ہاں میں آج آفاق کا قبلہ ہو گیا، یعنی پوری خدائی کا قبلہ ہو گیا، پوری کائنات کا قبلہ ہو گیا. علل اطلاق ہو گیا، بغیر کسی شرط کے ہو گیا. وَلَمْ تَكُنْ نَاصِيَةٌ إِلَّا وَتَسْجُدُ لِي بِبَرَكَةِ الْوَلِي. اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہوں گے؟ گنے چنے ہیں. کعبہ کہے گا شکر ہے آنے والے کے قدم کا صدقہ ہے کہ ایک بھی تو پیشانی ایسی نہیں جو میرا سجدہ نہ کرے. یہ محلہ تھک گیا ہے یہ جو ستون کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب میں اظہر صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں. جب میں نے پہلی بار اسے پڑھا تھا کتاب میں، یقین مانو کہ جب بھی یاد آتا تھا مجھے کوئی 10-15 دن امجد مجھ پر ایک وجد کی سی کیفیت تاری رہی تھی، تمہارا مجھے پتا نہیں. وہ کیا ہے؟ وَيَبْتَهِجُ الْقُرْآنَ. قرآن بھی خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا. پہلے شاہ عمران ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے مجھے؟ وہ جملہ سنو گے تو یہ سمجھ بھی جلدی آئے گا اور لطف بھی زیادہ آئے گا. عالم معنی میں سردار صاحب ظاہر بھائی قرآن اور علی کا مکالمہ ہوا عالم معنی میں. علی نے کہا بے شک بڑی عزت ہے تیری، لیکن اپنی جگہ پہ تو علی نہیں بن سکتا. محتاج ہے میرا، میں تیرا محتاج نہیں.
بہت خوش گنوایا علی نے مجھے جعفر نقوی. ایک جملہ کہنا ہے تسلیم شاہ جو میرے موضوع سے ہاشمی مربوط ہے. مولانا نے فرمایا قیامت تک تو یہ فرق مٹا سکتا ہے, تجھے حرامی پڑھ لیتے ہیں, میرا نام حرامی کی زبان پہ نہیں آتا. میں تمہیں غیر مسلم دکھا سکتا ہوں جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے. میں ہندو دکھا سکتا ہوں جنہیں حفظ ہے. میں یہودی دکھا سکتا ہوں جنہیں حفظ ہے. علی فرمانے تو یہ حرامی پڑھ سکتے ہیں, میرا نام نہیں. اور آج جب علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ ظہور فرما ہے, یبتہج القرآن, قرآن پھولانے سمائے گا خوشی سے, کیا کہے گا؟ الان تتلونی السنۃ الاطیاب ببرکت ابن ابی تراب. قرآن کہے گا خوش نصیبی ہے میری ابو تراب کے بیٹے کی برکت سے, آج سے مجھے کوئی حرامی نہیں پڑے گا. بڑی ہے میری بات. الان تتلونی السنۃ الاطیاب ببرکت ابن ابی تراب. ابو تراب کے بیٹے کی برکت ہے کہ آج کے بعد مجھے حلال زادوں کی پاکیزہ زبانیں تلاوت کریں گی. جی ایک فقرہ کہنا ہے, اگر پلے پڑ جائے تو میرا ایمان 14:1. تمہارا نہیں ہے کیا؟ لیکن کبھی کبھی جب ذاتی خصوصیات کی بات آتی ہے تو خیبر شکن کو رسول کے پیچھے چلنا پڑتا ہے نا. یہ مظاہر ہیں, یہ تطورات ہیں,
یہ تنزلات ہیں، یہ تجلیات ہیں۔ تو میرے امام کی جو خصوصی مولانا صفت ہے وہ میں بتانے لگا ہوں، بس ایک فکرے میں اگر سمجھ آ جائے، ہیں سارے کے سارے توحید کا خاصہ، توحید کا خلاصہ، مگر یہ جو ہے یہ توحید کا جوہر ہے۔ پہلے کئی دفعہ ممبروں سے کہہ چکا ہوں، جب تک کوئی دعوے دار علم یہ سمجھتا رہے کہ علم میرا ہے، اس وقت تک جاہل مطلق ہوتا ہے۔ جب یہ ادراک ہو جائے علم کوئی اور بانٹتا ہے اور پتہ بھی چل جائے کہاں بٹتا ہے، جی تو پھر علم کی خیرات ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا، بس ایک جملہ، جاؤ۔ دوسری حجتوں میں اور میرے زمانے کے امام میں جو ظاہری فرق ہے، باطن سب کا ایک ہے، یعنی جو کچھ سلطان کربلا نے کیا، تمہارا کیا خیال ہے کوئی اور امام نہیں کر سکتا تھا؟ کسی اور کی یہ ڈیوٹی ہوتی وہ کر لیتا، لیکن اب یہ کیا کیا جائے کہ ڈیوٹی حسین کی تھی، اسی طرح یہ ڈیوٹی قائم زمانہ کی ہے۔ جب ظہور کرے گا نا، وہیں کعبے پہ کھڑا ہو کے جب خطبے سے فارغ ہوگا، وہیں بلا تشبیہ یوں ہاتھ پھیلائے گا جو پوری روئے زمین پہ گھوم جائے گا، اور اس ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر مومن کی عقل کامل ہو جائے گی۔ مومن کی عقل، حوالہ بھی بے شک سن لو، یہ مقصر پر حجت تمام کرنے کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق نے اسے اپنی کتاب کمال الدین میں لکھا ہے۔ ہاں شیخ صدوق سے مقصر بھی انکار نہیں کر سکا، یوں ہاتھ پھیلا کے عقلوں کو کامل کر دیں گے، پھر 14 کے وہ اسرار جو آدم سے برداشت نہیں ہوتے تھے تم کر لو گے۔ سارے خریدار ہیں نا میرے سامنے، پچھلے محلے والوں، باہر والوں، ہاں بس تمہاری نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، عین اللہ کے بیٹے کی نظریں اٹھیں گی، مخلوق کی نگاہوں میں نقوی صاحب گڑ جائیں گی، اور وہاں لسان اللہ کا بیٹا ایک جملہ بولے گا، ہاں فرمایا تم میں کچھ وہ کھڑے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے تھے ابراہیم نے آگ کو گلزار کیسے کر لیا، جا ہم میں سے کسی کا نام لے تجھ پہ گلزار ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم میں سے کسی کا نام لے گلزار ہو جائے گی۔ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظہیر بھائی سردار صاحب کہیں گے تو سوچتا تھا موسیٰ عصا سے سانپ کیسے بنا لیتا تھا، اپنے گھر کی لکڑی اٹھا کے یا علی کہہ کے ڈالنا سانپ بن جائے گا۔
تو یہ سوچتا تھا کہ داؤد پہ لوہا کیسے موم ہوتا تھا؟ کہیں سے لوہا لے کے ہمارا نام لینا مڑ جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو جو نبی کرتے رہے، اے میری رعیت تم کرنا، تم کرنا، تم کرنا، تم کرنا۔ مولا نبیوں والے کام ہم کریں، تم فرمایا میں آج کے بعد وہ کروں گا جو خدا کرتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ خدا کا کرنا نہیں ہے۔ چلو یہ مولوی نے یہ بتا اللہ وہ ہے جو خالق ہے، اور میں جبریل کے بارے میں دکھاتا ہوں، عیسیٰ کے بارے میں دکھاتا ہوں، ہے نا؟ تو پھر اللہ یہ ہے جو جبریل جیسا ہو، جو عیسیٰ جیسا ہو۔ اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے، آؤ میں میکائیل کو بانٹتے ہوئے دکھاؤں۔ اسی لیے تو وہ سورہ صافات میں خود کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے محمد جو کچھ تیرے رب کی یہ وصفیں بیان کر رہا ہے زمانہ، میں اس سے بلند ہوں۔ یہ تیرے زمانے کا امام آ کے بتائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بابا نے بلند سلامات۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہیں بہتے، آنکھوں میں نمی نہیں آتی، شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ بس بغیر کسی تمہید کے اپنی طرف سے پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، بانیان کی طرف سے دو جملے کہنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مسلم تعمیل میں دو جملے کہنا ہے مجھے، جس کا اشرا سن رہے ہو اسی کی زیارت ناہیہ کا ایک جملہ ہے، السلام علی الدماء السائلات۔ تیرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام اس لہو پر جو حالت سفر میں بھی بہتا رہا۔ العظمت للہ۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، کچھ چیخیں نکلی، کچھ نے ماتم کیا، تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میں نے اشارے میں بات تو سمجھا دی تھی۔ وہ 4 سالہ بطول کے کانوں کا لہو ہے۔ جو نہ بازاروں میں رکا،
نہ درباروں میں رکا. اللہ اکبر. العظمت للہ. جو رونے آئے ہو ان کی یاد دہانی کے لیے ایک جملہ. ابو خالد کابلی وضو کر رہا ہے نماز کا, خون رونے والا سامنے بیٹھا ہے. اس نے وضو شروع کیا, سرخ آنسوؤں نے سفر شروع کیا. رخسار امامت کو چومتے ہوئے, ریش مطہر کو بھگوتے ہوئے, گلو اطہر کے بوسے لیتے ہوئے, سینہ توحید گنجینا کو چومتے ہوئے. جب ابو خالد نے وضو ختم کیا تو امام کے دامن کو سرخ کر رہے تھے آنسو. ابو خالد نے دیکھا, قدموں پہ سر مارا, مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں ابو خالد, اور ہوتی بھی تو ہم اصلاح کر دیتے. وضو کی غلطی پر خون رونے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مولا روئے کیوں؟ فرمایا تو وضو کر رہا تھا, مجھے ایک رشتہ یاد آ رہا تھا. العظمت للہ. العظمت للہ. تیرے وضو نے ایک رشتہ یاد دلا دیا. مولا کون؟ فرمایا میری معصومہ بہن سکینہ. مولا اس بی بی کا میرے وضو سے کیا رشتہ؟ لفظ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روئے گا, میرا وعدہ ہے منبر سے. مولا نے فرمایا ہم 11 محرم کو کربلا سے چلے, 16 ربیع الاول کو شام پہنچے. یہ 66 دنوں کا سفر ہے. 66 دنوں میں میری بہن کو پینے کا صرف اتنا پانی ملا جتنا تو نے آج کے وضو پہ خرچ کر دیا. اللہ اکبر. 66 دن میں نے کہا پتہ نہیں کیسے کیا سمجھا, 9 ہفتوں میں ایک وضو کے برابر پانی. ابن منذر نے دیواروں سے ٹکرے مارنا شروع کی. مولا 66 دن میں چنچلو پانی, وجہ فرمایا پانی شمر بانٹتا تھا. اور جب یہ لانتی پانی بانٹتا تھا, سکینہ کبھی زینب کی اوٹ میں, کبھی ام کلثوم کی اوٹ میں, کبھی رباب کی اوٹ میں, کبھی کسی بی بی کو خیال آ جاتا تو اپنے حصے سے ایک گھونٹ پانی رکھ لیتی, ورنہ سکینہ کئی دن پیاسی. فرمایا یہی وجہ تھی, لفظ سمجھ لینا, یہی وجہ تھی. مرتے وقت سکینہ نے مجھے وصیت کی تھی, بھیا میں جانتی ہوں پردیس ہے, عالم مسافرت ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا, اگر ہو سکے تو میری قبر کسی ٹھنڈی زمین میں بنا دینا. پیاس سے میری ہڈیاں سلگ گئی ہے, پیاس سے میرا بدن. اللہ اس معصومہ کے در لیے ہیں, میں پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. اتنا بتا سکتا ہوں, یہ عباس کے علم کی قسم, زری سامنے ہے اس کی قسم. کربلا میں 6 موقع ایسے ہیں, حسین جیسا صابر دھاڑے مار مار کے رویا. العظمت للہ. ان میں ایک موقع شب عاشور کا ہے, بیٹی باپ کی جھولی میں ہے. مجھے نہیں خبر کس کے سینے میں گوشت ہے, کس کے ہاں پتھر ہے. گوشت والے میری طرف دیکھیں, باپ کی آغوش میں ہے سکینہ. آج حسین نے بوسوں کی ریت بدل دی ہے, پہلے سر چومتا تھا, آج کان چوم رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لفظ سننا,
سیدو غیر سیدو، میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، تمہاری قوم کے خادم ہوں، کلیجہ تمہارا پھٹ جائے گا، للہ معاف کر دینا۔ سکینہ نے حیران ہو کے کہا بابا آج سر کیوں نہیں چوم رہے، کان کیوں؟ سکینہ تیرے گوشوارے اتر جائیں گے اس لیے کان چوم رہا ہوں۔ بابا کب؟ کل۔ کون اتارے گا؟ شمر۔ اب یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، پڑھنے سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ بڑے بھول پن سے کہا بابا شمر میرے گوشوارے اتار لے گا، نہ میرا عباس چھڑائے گا نہ مجھے تو چھڑائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا سکینہ، سکینہ جب تیرے گوشوارے اتریں گے عباس لمبے سفر پہ جا چکا ہوگا۔ بابا تم نہیں چھڑاؤ گے؟ فرمایا سکینہ جب تیرے گوشوارے اتریں گے میں سو چکا ہوں گا۔ بابا کہاں؟ فرمایا وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے نا، اس کے پہلو میں۔ بچی نے بڑی معصومیت سے کہا پھر کوئی فکر نہیں، جب شمر آئے گا نا تو گوشوارے اتارنے میں بھاگ کے ٹیلے کے پاس آ جاؤں گی۔ بابا پھر تو مجھے چھڑا لے گا نا۔ اب میں تو یارو لفظی بیان کر سکتا ہوں، بس وہ وقت آ گیا۔ شمر سکینہ کی طرف بڑھا، سکینہ کو بابا کے فکرے یاد آئے، سکینہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے دوڑی۔ شمر حرامی نے گھوڑا پیچھے دوڑایا، ابھی لاش کچھ دور تھی، دیکھا شمر آ گیا ہے۔ سکینہ نے کہا بتا بابا شمر آ گیا۔ حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی، سینے سے جا کے سکینہ چمٹی، حسین نے باہوں میں لیا۔ شمر حرامی قریب آیا، ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، کربلا کی زمین کو زلزلہ